بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ نے غیر منصرف کا حکم پڑھا اور اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو غیر منصرف ہے کبھی اسے ضرورت شعری کی وجہ سے منصرف پڑھا جاتا ہے، یعنی اس پر تنوین لائی جاتی ہے اور حالت جر میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں کچھ فوائد حضرت مصنف بیان فرما رہے ہیں جو غیر منصرف کے حکم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فوائد الاولی اجاز بعضهم صرف ما حقه ان يمنع مطلقا فی نظم او نثر۔ کہتے ہیں بعض علماء نے اس کو مطلقاً منصرف پڑھنا جائز قرار دیا ہے جس کا حق غیر منصرف ہونے کا ہے۔ مطلقاً کا مفہوم واضح کر رہے ہیں فی نظم او نثر لا کر کے، یعنی نظم میں بھی اور نثر میں بھی مطلقاً اسے منصرف پڑھ سکتے ہیں جس کو غیر منصرف پڑھنا چاہیے جس کا حق غیر منصرف ہونے کا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض علماء نے مطلقاً نظم و نثر دونوں میں اس کے منصرف ہونے کو جائز قرار دیا ہے جس کا حق غیر منصرف ہونا ہے۔ کہتے ہیں وَهِيَ لُغَةٌ حَكَاهَا الْأَخْفَشُ، اور یہ ایسی لغت ہے جس کو امام اخفش نے بیان کیا ہے۔ وقال، اور کہا كأنها لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا كأنها لغة الشعراء، گویا کہ یہ شعراء کی لغت اور شعراء کی زبان ہے۔ تو شعر میں چونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جائز ہے، تو کہتے ہیں گویا کہ یہ شعراء کی زبان ہے۔ لأنهم اضطروا إليه في الشعر، اضطروا یہ باب افتعال سے فعل ماضی مجهول ہے، تا کو طا سے بدل دیا گیا اس لیے کہ فا کلمہ مضاد تھا، اس لیے کہ شعراء اشعار میں اس کی جانب مجبور ہوئے، یعنی مجبوراً انہوں نے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا پڑا۔ فجرى على ألسنتهم ذلك في الكلام، تو یہ چیز ان کی زبانوں پر نثر میں بھی جاری ہو گئی۔ یہاں کلام سے مراد ہے نثر۔ ولا ریب انها لغۃ ضعیفۃ لا یلتفت الیہا، کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ضعیف لغت ہے جس کی طرف التفات نہ کیا جائے گا۔ یعنی حق بات وہی ہے جو اوپر بیان ہو گئی کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر صرف غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، مطلقاً غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز نہیں۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، اذا عرض للعالم الممنوع من الصرف التنکیر كأن يراد به واحد غیر معین ممن سمی به فإنه ينصرف۔ ہدایت النو میں بھی آپ اس بحث کو پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی عالم کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ اذا نکر صرف، تو اسی ضابطے کو یہ بیان فرما رہے ہیں اذا عرض للعالم الممنوع من الصرف التنکیر، التنکیر یہ عرضہ کا فاعل ہے۔ جب عالم غیر منصرف کو نکرہ ہونا عارض ہو، لاحق ہو، یعنی عالم تھا بعد میں اس کے اندر تنکیر عارض ہو جائے، آ جائے، کیسے تنکیر عارض ہوگی؟ کأن یراد به واحد غیر معین ممن سمی به، تنکیر لاحق ہونے کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں جیسے کہ اس عالم سے ان میں سے کسی ایک غیر معین کو مراد لیا جائے جن کا وہ نام رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک نام کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر ایک کی وضع الگ الگ ہوتی ہے۔ مثلا ایک زید یہاں کا ہے، کوئی فیض آباد کا ہے، کوئی دوسرے شہر کا ہے، اب 3-4 زید ہو گئے، تو اب
ان کے گھر والوں نے ان کا نام رکھا تھا، لیکن اب یہ کسی محفل میں اکٹھا ہوں اور پکارنے والا زید نام پکارے اور ان میں سے کسی ایک معین کو نہیں بلکہ غیر معین کو مراد لے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی ایک غیر معین کو مراد لے رہا ہے تو عالمیت باقی نہ رہی، تنکیر لاحق ہو گئی۔ اور تنکیر لاحق ہونے کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ جس کا وہ نام ہے وہ جس وصف میں مشہور ہو گیا ہو اس عالم کو بول کر کے وہ وصف والا مراد لیا جائے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ تو اب اس صورت میں بھی وہ عالم نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہاں پر تو معنی عالمیت مقصودی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو خاص اور مشہور وصف آ گیا تھا اس مشہور وصف سے متصف کوئی بھی شخص مراد ہے۔ اسی سے مقولہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ تو فرعون تو عالم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق فرمایا، لیکن وہ باطل پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مد مقابل کھڑے ہوئے حق کے داعی بن کر کے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال پائی جائے کہ ایک باطل پرست ہو اور ایک حق پرست اس کے مقابلے میں آ جائے تو ایسے موقعوں کے لیے کہا جاتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَى، جس کی ترجمانی اس شعر میں موجود ہے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں یزید کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور شبیر کا بھی عالم بولا جا رہا ہے، مگر یہاں عالمیت مراد نہیں ہے، بلکہ جو فتنے کھڑے کیے یزید نے اس جیسے فتنے کوئی بھی شخص پیدا کرے تو وہ یزیدی فتنے سے مراد ہو گئے، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حق کا علم بلند کرنے کے لیے جو مد مقابل کھڑا ہو اسے یہاں شبیر سے تعبیر کیا گیا، جبکہ یہاں شبیر سے معنی عالمی مراد نہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب عالم غیر منصرف کو تنکیر عارض لاحق ہو جائے، جیسے کہ اس سے ان میں سے کوئی ایک غیر معین مراد لیا جائے جن کا وہ نام رکھا گیا ہے، فَإِنَّهُ يَنصَرِفُ، تو وہ عالم منصرف ہو جائے گا۔ نحو جاءنی عمر من العمرین، جیسے میرے پاس عمروں میں سے ایک عمر آیا، تو عمر نام کے کئی لوگ ہیں، ان میں سے ایک آیا۔ وَفَاطِمَةٌ مِّنَ الْفَاطِمَاتِ وَإِبْرَاهِيمٌ مِّنَ الْإِبْرَاهِيمِينَ وَأَحْمَدٌ مِّنَ الْأَحْمَدِينَ وَعُثْمَانٌ مِّنَ الْعُثْمَانِينَ۔ تو ان سب کے اندر تنکیر لاحق ہو گئی، تنکیر اسی طور پر ہے کہ ان نام والوں میں سے کوئی ایک غیر معین، اسی لیے من الفاطمات من الابراہیمین من الاحمدین من العثمانین بھی ساتھ میں بڑھا دیا تاکہ اس طریقے سے واضح ہو جائے کہ تنکیر کیسے ہے۔ وَنَحْوُ رُبَّ سُعَادٍ وَعِمْرَانٍ وَيَزِيدٍ وَيُوسُفٍ وَمَعْدِي كَرِبٍ لَقِيتُ، اور جیسے رُبَّ سُعَادٍ، ہاں تو رُبَّ یہ نکرہ ہی پر آتا ہے، تو رُبَّ سُعَادٍ بہت کم سعاد سے لقیتو میں نے ملاقات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں سعاد سے کوئی مخصوص مراد نہ رہ گیا۔ ایسے ہی عمران یزید یوسف معدی کریم لقیتو یہ اسی سے ربہ متعلق ہے۔ الا اذا كان منقولا عن صفة كمن سمیتہ احمر ویقظان، مگر یہ کہ جب وہ عالم صفت سے منقول ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی صفت کا صیغہ تھا اور غیر منصرف تھا، اسے صفت سے نقل کر کے علم بنا دیا گیا، یعنی اس کے ذریعے نام رکھ دیا گیا، اور وہاں اب عالمیت مراد ہونے لگی، وصفیت ختم ہو گئی۔ تو اب وہ عالم جو صفت سے منقول ہو کر کے عالم بنا تھا، جب اس عالم کو تنکیر لاحق ہوگی تو کہتے ہیں کہ وہ منصرف نہ ہوگا، الا اسی کا استثناء کر رہے ہیں فإنه ينصرف سے، الا اذا كان منقولا عن صفة، مگر یہ کہ جب عالم صفت سے منقول ہو، جیسے وہ شخص جس کا نام احمر اور یقظان رکھ دو، تو احمر یہ صفت
اور وزن فعل کی بنیاد پر، اور یقظان وصف اور الف نون زائدتان کی بنیاد پر غیر منصرف تھا۔ ان کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وصفیت نہیں بلکہ عالمیت آ گئی، تو عالمیت کی وجہ سے اور وزن فعل اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف تھے۔ اب عالمیت سے پھر عالمیت ان کی باطل ہو جائے اور ان کے اندر تنکیر لاحق ہو جائے تو انہیں کیا پڑھیں گے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَنصَرِفُ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَقْوَالِ النُّحَاةِ، تو یہ منصرف نہ ہوگا نحویوں کے مختار اور راجح قول پر، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ، اور یہی امام سیبویہ کا مذہب ہے، لِأَنَّهُ قَبْلَ نَقْلِهِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِيَّةِ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّرْفِ، اس لیے کہ وہ وصفیت سے عالمیت کی جانب منتقل ہونے سے پہلے ممنوع من الصرف تھا، غیر منصرف تھا۔ فَإِذَا فَقَدَ الْعَالَمِيَّةَ رَجَعَ إِلَىٰ أَصْلِهِ مِنَ الْمَنْعِ، تو جب وہ عالمیت کھو دے گا تو اپنی اصل یعنی غیر منصرف ہونے کی جانب لوٹ آئے گا، اعتدادا بهذا الأصل، اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وَلَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصِّفَاتِ الْمَمْنُوعَةِ، اور ایسا صفات ممنوعہ کے علاوہ میں نہیں کیا کہ جو صفت رہی ہو اور اسے عالم بنایا گیا ہو اس میں تنکیر لاحق ہو جائے تو ایسا کیا کہ اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن اوروں میں صفات ممنوعہ کے علاوہ میں ایسا نہیں کیا کہ اسے غیر منصرف نہیں مانا، لأنه بزوال العالمیت التي هي احد سببي المنع لم يبق الا سبب واحد، اس لیے کہ عالمیت کے زائل ہونے سے جو کہ منع صرف کا ایک سبب تھا اس میں باقی نہ رہا مگر ایک ہی سبب، فلا يكفي في المنع من الصرف، لہذا وہ منع صرف میں کافی نہ ہوگا۔ بلکہ ذات النوع میں بیان کیا کہ جن کے لیے عالمیت شرط تھی جب عالمیت ہٹا دی گئی تو اب اس میں تو کوئی سبب باقی نہ رہا، اور جن میں عالمیت شرط نہیں تھی لیکن ایک سبب کے ساتھ جمع ہو رہی تھی تو ان میں جب عالمیت کو زائل کیا جائے گا تنکیر لاحق ہوگی تو فقط ایک ہی سبب باقی رہے گا، تو غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے، یہاں کسی میں کوئی سبب نہیں ہے اور کسی میں ایک سبب ہے، اس وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ الثالثہ، تیسرا فائدہ، اجاز الکوفیون والاخفش وابو علی الفارسی للشاعر ان یمنع صرف ما حقه ان ينصرف، پیچھے حکم کے تحت یہ بیان ہوا کہ جس کا حق غیر منصرف ہونے کا ہے اس کو ضرورت شعری کی بنیاد پر منصرف پڑھا جا سکتا ہے، اس کو تنوین دی جا سکتی ہے، حالت جر میں کسرہ لایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اس کے برعکس معاملہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا حق منصرف ہونے کا ہے کیا اسے غیر منصرف پڑھا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کوفی نحویوں نے اور امام اخفش اور ابو علی فارسی نے شاعر کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ اسے غیر منصرف پڑھے جس کا حق منصرف ہونے کا ہے، تو ویسا ہی یہاں بھی ہوا، یعنی ضرورت شعری کی بنیاد پر منصرف کو غیر منصرف پڑھا جا سکتا ہے۔ وعلیہ قول الاخطل، کہتے ہیں اور اسی قول کے مطابق شاعر اخطل کا قول ہے، طلب الازارق بالکتائب اذ هوت بشبیب غائلة النفوس غدور، طلب الازارق، ازارق یہاں پر تاکہ حذف کے ساتھ ہے، اصل میں ازارقہ جو ازرقی کی جمع ہے، اور یہ ازارقہ خوارج کے ایک گروہ کا نام ہے اور ان کا سردار تھا یہ شبیب بن یزید، جس کو حجاج بن یوسف ثقفی نے جس سے جنگ کی لڑائی کی، تو اسی جنگ میں طلبہ کا فاعل وہی حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ طلب الازارق بالکتائب، کتائب یہ کتیبہ کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے لشکر، اذ ہوت، ہوا یہ بھی کا ایک معنی ہوتا ہے اترنا، نازل ہونا، گرنا، بشبیبہ یہی مقصود بالاستشہاد کلمہ یہی ہے بے شبیبہ کہ شبیب علم ہے، باقی اس میں کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن شاعر نے بے شبیبن نہیں بلکہ بے شبیبہ پڑھا ہے۔ غائلۃ النفوس غدور یہ حوت کا فاعل ہے، غائلہ یہ اس میں فاعل ہے اور اس کا معنی ہے ہلاک کرنے والی، النفوس جانوں کو ہلاک کرنے والی،
اور جانوں کو ہلاک کرنے والی موت ہوتی ہے، تو یہ صفت ہے المنیہ موصوف مقدر کی، جس کا معنی ہوتا ہے موت۔ اور غدور اس کی صفت ثانیہ ہے۔ غدور یہ ایسا وزن ہے جس میں تذکیر و تانیث دونوں برابر ہیں، جیسے کہ بتول حضرت مریم کے وصف کے لیے آتا ہے، تو مذکر و مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ غدور کا معنی دھوکے باز۔ طلب الازارق بالکتائب، اس نے ازارقہ کو لشکروں میں تلاش کیا جس وقت کہ شبیب پر موت آئی جو جان لیوا اور دھوکے باز ہے۔ وقول العباس ابن مرداس، اور اسی مذہب پر شاعر عباس بن مرداس کا قول ہے، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي۔ اس میں شاعر نے مرداس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ حصن اور حابس بھی اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، اور مرداس بھی، لیکن حصن اور حابس مرداس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ مرداس یہی یہاں پر مقصود بالاستشہاد ہے کہ مرداس میں بھی دو سبب نہیں، فقط عالمیت پائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود یہاں شاعر نے اسے غیر منصرف رکھا ہے۔ اور حصن اور حابس کسی مجمع میں، کسی محفل میں مرداس پر فوقیت نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں واختارہ ابن مالک وہو الصحیح، اور اسی کو علامہ ابن مالک نے اختیار کیا ہے اور یہی صحیح مذہب ہے۔ کما قال ابن ہشام، جیسا کہ ابن ہشام انصاری نے کہا، لکثرت ما ورد منہ، اس لیے کہ کثرت سے اس کا ورود ہے شعراء کے یہاں۔ وعن ثعلب انہ اجاز منع المنصرف مطلقا فی نظم او نثر، اور ثعلب سے مروی منقول ہے کہ انہوں نے مطلقاً منصرف کو غیر منصرف پڑھنا جائز قرار دیا، خواہ نثر میں ہو یا نظم میں۔ وبعضهم خص ذلك بما كان علما، اور بعض لوگوں نے یہ بات اس کے ساتھ خاص کی ہے جو کہ علم ہو۔ وبعضهم اجاز صرف ما كان على صيغه منتهى الجموع، اور بعض لوگوں نے صرف اس کے منصرف ہونے کو جائز قرار دیا ہے جو منتهى الجموع کے وزن پر ہو۔ یہاں وبعضهم اجاز صرف، یہ پچھلے والے حکم سے متعلق ہے، یعنی غیر منصرف کو منصرف پڑھنے والے سے، نہ کہ منصرف کو غیر منصرف پڑھنے والے سے۔ تو کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے صرف اس کے منصرف ہونے کو جائز قرار دیا جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ والحق الاقتصار على ما ذکرنا، اور حق اس پر اکتفا کرنا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ ان تمام اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی ضرورت شعری کی بنیاد پر جائز ہے، وہاں نہ عالمیت کی کوئی تخصیص ہے، نہ صیغہ منتہی الجموع کی کوئی تخصیص ہے۔ اور یہی حال منصرف کو غیر منصرف پڑھنے کا بھی ہے کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر جائز ہے، مطلقاً نہ وہ جائز نہ یہ جائز۔